بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، خضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے احقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ صحرا اللہ پاک کی کلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی ہے۔ احقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھلوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار، شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قدور زورآور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پیر پیدا نہیں فرمائے۔ حضرموت اور نجران کے درمیانی علاقے احقاف میں قوم عاد کے، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زورآور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حامود اور وہب تھا، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بیان کیا ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالات تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے کو، حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میرے قوم کے بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ تو ان کے قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیرخواہ ہوں، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہیں نجات حاصل ہو۔ وہ کہنے لگے، کیا تمہارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ بس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تھے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تھے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے حق کی دعوت دی اور کفر و شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و فکر کیا اور ان میں سے اکثر آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور ابر شاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگی اور مویشیاں مرنے لگی، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو بھی ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشکسالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ بہت افسردہ اور پریشان رہتے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ پاک سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرنا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آبا و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشکسالی نے قوم عاد کی حالات ابتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و فکر شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو بھی جب کوئی مشکل آ گرتی تو وہ اسے نجات حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آوازاری کرتے۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما میں ایک لفانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ لہذا قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرغوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خطر و مدارت کی اور اس سے بڑی عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ اس وفد میں 2 افراد مرثد بن سعد اور لقمان بن لکیم صاحب ایمان تھے، حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں ناچ گانے کی محافل کا اہتمام کیا، اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت، شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کا فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں آنے کا مقصد کی یاد دہانی کروائی، جس پر وفد کی ہوش آیا۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ اس موقع پر بھی وفد میں شامل مرثد اور لقمان ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لو، لیکن وہ نہ مانے۔ جب وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنے شروع کر دی، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ تھا۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غائب آئے، اپنے اور اپنے قوم کے لیے ان تینوں بادلوں میں سے ایک بادل کو پسند کر لو۔
چنانچہ وفد نے سوچ و بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے۔ ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانا شروع کر دی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں اور محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی اور وہ امن و سکون سے رہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ بعض راویات میں سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر کا بھی ذکر ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے۔